وقت رسول نے کہا آج رات میں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر میں اپنی خواب بھول گیا، لہذا تم سب کا کام ہے کہ میں جو خواب دیکھا ہوں اس خواب کو بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا، اور اس کے بعد میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سارے کاہن، سارے جادوگر، سارے ساحر، سارے جوتشی عاجز ہیں، عرض کرتے حضور آپ اپنے خواب کو بیان کریں، میں آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا خواب یاد نہیں، یہ بتانا تمہارا کام ہے، لہٰذا تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن کی فرصت ہے، اگر 3 دن کے اندر تم نے میرے خواب کو نہ بیان کیا تو تم سارے کاہنوں، جوتشیوں، ساحروں، جادوگروں کا سر قلم کر دیا جائے گا، لہٰذا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ میں جو خواب دیکھا ہوں، میں خواب دیکھ کر بھول گیا ہوں، اس خواب کا بتانا تمہارا کام ہے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، بادشاہ کے اس فرمان کے سننے کے بعد کسی کاہن، کسی جادوگر، کسی ساحر کو نیند آئی ہوگی۔ 1 دن گزر گئے کچھ پتہ نہیں، دوسرا دن گزر گیا کچھ پتہ نہیں، لیکن انہی ایام میں، انہی زمانے میں ایک اللہ کا محبوب بندہ، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ جسے بخت و نصر نے جیل میں قید کر رکھا تھا، جن کا نام تھا حضرت دانیال علیہ السلام۔ پیغمبر ہیں، رسول، پیغمبر نبی ہیں، ایسے دانیال کو بخت و نصر نے قید میں مقید کیا۔ ایسے دانیال کو خبر ملی کہ بادشاہ خواب دیکھا بھول گیا ہے، اور خواب معلوم کرنا چاہتا لیکن کوئی خواب بتانے والا نہیں ہے۔ ایسے دانیال نے خبر بھیجا، جا کر کہہ دو میں تمہارے خواب کو بیان کرنے کے لیے تیار ہے، میں تمہارا خواب بیان کر دوں گا۔ ساحروں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں بادشاہوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، بادشاہ اپنی مزاج کے اعتبار سے کیسے ہوتے ہیں، آپ نے خواب بیان کیا، اگر وہ خواب بادشاہ کے من کے موافق نہ ہوا، اس کی مرضی کے خلاف ہوا، تاکہ بادشاہ آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی فکر نہیں ہے، بادشاہ کو خبر پہنچا دو تو میں تمہارے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور تم نے جو خواب دیکھا اسے بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے دانیال علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بادشاہ اپنے شاہی پر بیٹھا ہے، تمام وزراء موجود ہے، کاہن، ساحر، جادوگر سب موجود ہیں۔ بادشاہ کے دربار کا یہ دستور تھا، جو بھی بادشاہ کے پاس آتا بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، ہر ایک سجدہ کرتا، سجدہ کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ کو جا کر بیٹھتا۔ لیکن حضرت دانیال علیہ السلام کو تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد بادشاہ کے سامنے سجدہ نہ کیے بلکہ بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد وقت دیکھتا ہے، چہرے پر عجیب و غریب حیرت تاری ہوتی ہے، حیران پریشان ہوا کہ میرے دربار کی توہین کیا، جتنے لوگ آنے والے ہیں میرے پاس آ کر کے میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ کیسا انسان ہے جو آ کر کے بلا سجدہ کے بیٹھ گیا، اس نے میری توہین کیا۔ بادشاہ نے ضبط کیا، اور ضبط کرنے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے دربار خالی کیا جائے۔ سارے لوگ باہر گئے، ایسے دانیال کو روک رکھا، سارے لوگ چلے گئے۔ جانے کے بعد بادشاہ نے ایسے دانیال سے پوچھا یہ بتاؤ میرے دربار کا یہ دستور ہے، جو بھی میرے پاس آتا ہے، میرے دربار میں آتا ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو نے سجدہ نہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آئینے جواں مرداں، حق گوئی وہ ڈوبا کی، اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں بات، انسان سے نہیں ڈرتے، یہ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہاں سوال کیا، ایسے دانیال علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے بادشاہ سن لے، میرا ایک رب ہے جس نے مجھے اس کی تعلیم دیا، جس نے تعبیر بتانے کی تعلیم مجھے عطا کیا، اس میرے رب نے مجھ سے شرط لیا کہ میرے سوا کسی دوسرے کا سجدہ نہ کرنا، اگر میرے علاوہ میرے سوا کسی دوسرے کا سجدہ کرو گے تو تمہارا علم فرض کر دیا جائے گا،
تمہارا علم چھین لیا جائے گا، تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بادشاہ مجھ کو جس نے تعلیم دیا ہے، مجھ کو جس نے سکھایا ہے، اس کی وجہ سے میرے پاس یہ ہنر ہے۔ اگر میں اس شرط پر نہ رہوں تو تیرے پاس آ کر کے تیرے خواب کو نہ بیان کر سکوں، تیرے خواب کی تعبیر نہ بیان کر سکوں تو تو مجھے قتل کرا دیتا۔ اس لیے میں نے سب بہتر سمجھا کہ جس نے مجھے تعلیم دیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے، یہ شرط لیا ہے کہ میرے سوا سجدہ نہ کرنا، اس لیے میں نے اس کے سوا تیرا سجدہ نہ کیا۔ اگر سجدہ کرتا تو میرا علم چھین جاتا، نہ تیرے خواب کی تعبیر نہ بتا پاتا۔ آپ کو نہ سنا یہ بات کہتا ہے مجھے تمہارے جیسے لوگ پسند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو اپنے مالک کا وفادار ہوا کرتا ہے، ایسے وفادار لوگ مجھے پسند ہیں۔ تو اپنے مالک کا وفادار ہے۔ میرے عزیزو، ہم بھی سوچیں، ہمارا بھی ایک خالق ہے، ہمارا بھی ایک مالک ہے۔ ہم اپنے مالک اور خالق کے کتنے وفادار ہیں؟ اس کی وعدوں کا کس قدر وفا کرتے ہیں؟ بہرحال جب ایسے دانیال نے کہا اور اس کے بعد ڈاکٹر الرشید نے کہا مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنے مالک کو وفادار ہوتے ہیں۔ ایسے دانیال علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ اپنے خواب کو سن لے، تو نے کیا خواب دیکھا؟ تیرا خواب یہ تھا، تو نے ایک دودھ دیکھا، وہ دودھ اتنا وسیع ہے، اتنا طویل ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے، اس کا پیر زمین پر ہے، اس کا سر آسمان پر۔ اتنا بڑا بدھ تم نے دیکھا، لیکن بدھ کی ایک خصوصیت اور تھی کہ بدھ کا سر سونے کا ہے، سینہ چاندی کا ہے، پیٹ چاندی کا ہے، پیٹ کے نیچے کا حصہ تانبے کا ہے اور اس سے نیچے کا حصہ مٹی کا ہے۔ اتنا بڑا بدھ تم نے دیکھا؟ ہاں اس خواب میں نے دیکھا تھا۔ پھر تم نے یہ بھی دیکھا، اوپر سے ایک پتھر گیا، وہ پتھر اس بدھ کے سر پر گیا اور سر پر گرنے کے بعد اس بدھ کو پاش پاش ریزہ ریزہ کر دیا۔ جبکہ وہ بدھ سونے کا، چاندی کا، تانبے کا، مٹی کا ہے، لیکن وہ پتھر گرا اور گرنے کے بعد بدھ کو پاش پاش ریزہ ریزہ کر کے اس قدر اسے بنا دیا گویا کہ وہ مٹی کی دھول ہے۔ اس کے بعد تم نے دیکھا وہ چھوٹا سا پتھر جو بدھ کے اوپر گرا تھا، وہ پتھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پر سایہ بھرا ہو جاتا ہے، پوری دنیا کو گھیر لیتا ہے۔ اس طرح سے تم نے اپنے خواب کو دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے دانیال خواب تو دیکھا، لیکن میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اتنا بڑا بدھ، اتنا چھوٹا پتھر، اور پتھر توڑ کر کے ریزہ ریزہ پاش پاش کیا اور پتھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے عزیزوں دوستوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے دانیال نے بادشاہ کے خواب کو بیان کیا۔ یہ کہاں خواب رہتا ہے؟ ذہن و دماغ میں۔ یہ دل کی بات ہے، دماغ کی بات ہے، اور دل و دماغ کی بات کو کون جانا؟ اللہ کا ایک پیغمبر جان رہا ہے، اللہ کا ایک نبی جان رہا ہے، اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ جان رہا ہے۔ جو اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ عالم غیب ہوتا ہے، وہ غیب کا ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ، ہمارے تمہارے رسول یہ رسولوں کے سردار ہیں، یہ رسولوں کے مختار ہیں، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جب ایک پیغمبر دل کو راز جانتا ہے تو جو تمام پیغمبروں کا پیغمبر ہے وہ کیوں نہ تمام لوگوں کے راز کو جانتا ہو؟ کیوں نہ؟ اس لیے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہنے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بجنے والا بس انشاءاللہ 2 منٹ میں بات پوری کر دیتا ہوں۔ دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بادشاہ جو تو نے خود دیکھا وہ بت وہ ہے کہ دنیا کے اندر تمام ادیان باطلہ، اتنے باطل دین ہیں دنیا میں، وہ تمام باطل ادیان وہ بدھ پہ تعبیر کیا۔ جو ایک پتھر بدھ کے سر پر گرا
اب اس کو پاش پاش ریزا ریزا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. وہ پتھر سے مراد دین اسلام ہے. پتھر سے مراد دین اسلام ہے. وہ عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا پر چھا جائے گا. اور دین کو لانے والے نبی آخر السما خاتم پیغمبرہ سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ایک نبی ہے جو نبی آخر السما ہوں گے, خاتم پیغمبرہ ہوں گے, آخری رسول ہوں گے. وہ رسول اس دین کو لے کر کے آئیں گے. انہی کا لایا ہوا دین ہوگا جو سارے ادیان پر غائب ہوگا اور ساری دنیا میں انہی کے دین کا ڈنکا بجایا جائے گا. میرے عزیزو دوستو, یاسین تحفہ ہمیں ملا ہے دین اسلام کا. اس تحفے کی قدر کریں. ایک چھوٹا سا تحفہ اگر ایک دوست بھیج دیتا تو اس تحفے کی ہم اور آپ قدر کرتے ہیں, عزت احترام کرتے ہیں. یہ عظیم تحفہ ہمیں ملا ہے. اللہ کے نبی بھی ایک عظیم تحفہ ہے. اس تحفے کی قدر کریں. قدر یہی ہے ان کی تعظیم, ان کی توقیر, ان کا ادب, ان کا احترام, ان کے حکم کی تعمیل کریں. اس لیے عزیزو دوستو, مولا تعالیٰ جل شانہ